السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ریٹ پٹیشن کیا ہوتی ہے اور آپ اس کو فائل کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کون سے ڈاکیومنٹس لگتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ریٹ پٹیشن میں آپ ایک ارجنٹ فارم لگاتے ہیں۔ نارملی ہم ہائی کورٹ میں جو بھی کیس فائل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ ارجنٹ فارم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا کیس جلدی سے فکس ہو جائے ہیرنگ کے لیے۔ اگر آپ ارجنٹ فارم نہ لگائیں تو پہلی ہیرنگ بھی کیس کی آتے آتے اکثر 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ارجنٹ فارم ہوتا ہے۔ ارجنٹ فارم میں آپ ٹائٹل لکھتے ہیں کیس کا اور آپ نیچے ریزن لکھتے ہیں کہ یہ کس لیے کیس کو جلدی سنا جائے، اور آپ اس میں اپنے سگنیچر کر دیتے ہیں، لائر کے سگنیچر ہوتے ہیں اس پہ۔ اس کے بعد ایک انسٹیٹیوشن فارم ہوتا ہے، اس میں ہم پارٹیز کا نام لکھ دیتے ہیں، نیچر لکھ دیتے ہیں، میٹر کیا ہے، اور سب میٹر لکھ دیتے ہیں کہ کیوں اس کیس کو لگایا جا رہا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ اگر اس کیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروسیڈنگ کسی بھی کورٹ میں پہلے چلی ہو تو ہم اس کی ڈیٹس، اس کا جج کا نام، یہ سارا ہم ادھر مینشن کر کے، اور اس کے بعد وکیل صاحب اپنے اس پہ سائن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وکیل صاحب کا لائسنس کی کاپی اور پارٹیز کے جو پیٹیشنرز ہیں ریٹ پٹیشن میں ان کی آئی ڈی کارڈز کی فوٹو کاپیاں لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور چیز بھی لگتی ہے جو اس میں ابھی تک میں نے نہیں لگائی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پر پیٹیشنر 500 روپیز کا اسٹیمپ پیپر آپ نے خریدنا ہے، اور اس سے پہلے اس جگہ آپ نے وہ لگا دینے ہیں جتنے نمبر آف پیٹیشنرز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک انڈیکس بنانی ہوتی ہے، اور یہ انڈیکس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون کون سے ڈاکیومنٹ لگا رہے ہیں اس میں، ان کا انیکشر مارک کیا ہے اور ان کے پیج نمبرز کیا ہیں۔ یہ اور اس کا جو سیکوینس ہے اس میں سب سے پہلے آپ بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ، جہاں کا بھی ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ہے تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ ریٹ پٹیشن نمبر آپ مینشن کر دیتے ہیں، پارٹیز کا نام مینشن کر دیتے ہیں۔ جب یہ آپ انڈیکس بناتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ آپ نے وکالت نامے کو کوئی انیکشر مارک نہیں دینا، لیکن آپ نے اینڈ پہ لکھ دینا ہے کہ وکالت نامہ بھی ہے اس کے ساتھ، اور اس میں پیٹیشنرز کے سائن اور وکیل صاحب کے سائن، ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز جو میں انڈیکس سے ہی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ کون سے ڈاکیومنٹس لگتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے انڈیکس لکھنا ہے، انڈیکس کے آگے آپ نے کچھ نہیں لکھنا۔ پھر آپ نے اپنی ریٹ پٹیشن، اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ لگانا ہے، یہ آپ نے سارا مینشن کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے امپیونڈ آرڈرز لگانے ہیں، اور باقی جن ڈاکیومنٹس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں وہ سب کچھ لگانا ہے۔ اور آخر میں جا کے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک ایگزیمپشن اپلیکیشن فائل کرنی ہے، کہ ایگزیمپشن اپلیکیشن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم اکثر ڈاکیومنٹس اس پہ لگا دیتے ہیں اپنی ریٹ کے ساتھ جو اٹیسٹڈ نہیں ہوتے، یا اٹیسٹڈ ہوتے ہیں تو اس کی کاپی ہوتی ہے۔ تو ہم ایگزیمپشن کورٹ سے سیک کرتے ہیں کہ ان ڈاکیومنٹس کو الاؤ کیا جائے کہ یہ اسی میں لگے رہیں، اور اگر کورٹ چاہے گی تو ہم اٹیسٹڈ کاپی بھی پرووائڈ کر سکیں گے۔ تو وہ اپلیکیشن ہماری الاؤ ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ پریکٹس میں ہے کہ اپلیکیشن لگانا ضروری ہے۔ اچھا، اس سے آگے چل کے ہماری ریٹ پٹیشن آ جاتی ہے۔ اس کا میں آپ کو اسپیسیمن دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہائی کورٹ کا ٹائٹل آ جائے گا، ریٹ پٹیشن نمبر آ جائے گا، نمبر آف پیٹیشنز جتنے بھی ہیں وہ ان کی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ مینشن ہو جائیں گی، رسپونڈنٹس کی یہاں پہ ڈیٹیلز مینشن ہو جائیں گی۔ جب آپ رسپونڈنٹس کا سارا لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ریٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان لکھتے ہیں۔ ریٹ پٹیشن ہمیشہ آرٹیکل 199 کے انڈر فائل ہوتی ہے۔ آرٹیکل 199 میں ویسے تو ایکسپلین ہوا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ریٹ پٹیشنز کیا ہیں، وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا، لیکن ان شارٹ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آرٹیکل 199 یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور فورم اویلیبل نہیں ہے تو آپ ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن اس آرٹیکل کے انڈر انووک کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ٹائپس کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اگر آپ کے پاس ریمیڈی ہے سول کورٹ، سیشن کورٹ کی، تو آپ نے وہ اویل کر کے، اور اگر آپ کو وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو آپ نے ریٹ فائل کرنی ہے، جس طرح کہ میں نے اس کیس میں کیا۔ اگر آپ کا کیس اس نیچر کا ہے کہ اس میں آپ سول کورٹ یا سیشن کورٹ اپروچ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس لیے یہ آرٹیکل مینشن کرنا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر آگے اسپیسیمن ڈفرینٹ قسم کے آپ کو ملیں گے، لیکن میں آپ کو سب سے بیسٹ اسپیسیمن بتاتا ہوں جس کو میں بھی فالو کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ کیس کو جب ریٹ بناتا ہوں تو یہ رسپیکٹفلی شویت تو آپ ایڈریس کرتے ہیں کورٹ کو، لیکن اس کے بعد میں اس میں بریف کلیم اپنا لکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز نارملی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ کیس کو سننے سے پہلے پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ برڈز آئی ویو بھی جج صاحب لیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلیم کیا کر رہا ہے۔ تو میں ایک لائن میں اپنا کلیم لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد فیکٹس آف دی کیس لکھ دیتا ہوں۔ یہ ججز نارملی اتنا زیادہ نہیں پڑھتے، کیونکہ نارملی پارٹیز کے کلیم میں بہت بڑی فیکٹس پہ بہت بڑی باتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کچھ چھپانا نہیں ہے کورٹ سے، اس لیے آپ نے اس میں سارا آن فیکٹس لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ گراؤنڈز ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ لیول پہ کیس لیگلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور لیگلی ڈیسائیڈ ہونے کے لیے گراؤنڈز ہونا ضروری ہیں، اور اس میں آپ نے ساری لیگل باتیں کرنی ہیں کہ آپ کا کیس لیگل فوٹنگز پہ کیسے اسٹرانگ ہے۔ تو یہ گراؤنڈز آپ جب مینشن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پریئر بہت امپورٹنٹ ہے۔ پریئر میں آپ جو مانگیں گے کورٹ اس سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتی، تو آپ نے پریئر میں سب کچھ لکھنا ہے۔ اور ایک ایڈیشنل گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ضروری ہے، دیٹ از آن نمبر 14، جو میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ دا پیٹیشنرز میں آرگیو دی انسٹنٹ پیٹیشن آن اینی ادر گراؤنڈ دین دی مینشنڈ ابو۔ یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ لیگل گراؤنڈز آپ کے سارے بھی کورٹ نہ مانے تو کوئی نیا گراؤنڈ آپ کے پاس ڈیورنگ دی آرگیومنٹس آ جائے یا اوپوننٹ کونسلز کی طرف سے آ جائے تو آپ اس پہ بھی کیس کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ضرور لکھا کریں۔ اور جب آپ یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پیٹیشنرز کے اور وکیل صاحب کے سائن کرا لیتے ہیں، یہ آپ کی ریٹ پیٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے اینڈ پہ سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے، اور ایفیڈیوٹ ایک بیسک اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی پیٹیشن فائل کریں گے تو اس کے بعد لیٹیگنٹس یا پیٹیشنرز کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ دینا ضروری ہوتا ہے، دیٹ ہیز ٹو بی اٹیسٹڈ بائی دی اوتھ کمشنر۔ اچھا، ایک سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ میں آپ نے ضرور دینا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیس اس معاملے کا پہلے گیا ہائی کورٹ میں تو اس کا ذکر کر دیں۔ اگر کبھی کوئی کیس فائل نہیں ہوا تو آپ نے لکھنا ہے کہ نو کیس از پینڈنگ اور فائلڈ بیفور اینی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ نے، یہ وکیل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، پیٹیشنرز کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کا میرا ویڈیو تھا، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔